آج کی کہانی ہے گل گزیدہ۔ پھولوں کے اسٹور کا بیسمنٹ نمی کی وجہ سے یک ہو رہا تھا۔ ورک ٹیبل کے اوپر روشن اکلوتے بلب کی روشنی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی اور پولیس کوٹ کے بٹنوں پر جگمگا رہی تھی۔ سراغ رساں فلیمنگ نے اپنا براؤن فلیٹ ہیٹ اپنے لہریے دار سیاہ بالوں پر مزید پیچھے کو کھسکا دیا اور اپنے قدموں میں پڑی ہوئی لاش کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ گھوم گیا اور اپنی تیز نگاہیں اس گروپ پر مرکوز کر دی جو اس کے پیچھے سمٹا کھڑا تھا۔ میرے خیال میں تم میں سے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا، فلیمنگ نے ٹائے ہوئے انداز میں کہا۔ تینوں نے بے اختیار تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سراغ رساں فلیمنگ کی نظریں ایک بار پھر اس دبلے پتلے نوجوان کی لاش کی جانب اٹھ گئیں جس کے سینے میں ایک پھول تراش چاقو دستے تک گڑا ہوا تھا۔ اس کی سفید قمیض پر سامنے کی جانب ایک دھبا پڑا ہوا تھا جو کہ خون کا نشان تھا۔ یہ دھبا چاقو کے سبز دستے کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ لاش کا سر اور شانے ورک ٹیبل کے نیچے اندر کی جانب تھے جس کی وجہ سے دبلا پتلا پس قد کورنس میز کے نیچے سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا جب باہر آیا تو اس کا لہجہ تلخ اور شکایتی تھا۔ وہ اپنے گھٹنے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کسی خاص کو مخاطب ہوئے بغیر بولا، یہ لاشیں ہمیشہ اس طرح بے ڈھنگے انداز میں ہی کیوں دریافت ہوتی ہیں؟ اس نے اپنا سخت خستہ سا بیگ اٹھایا اور اپنا ہیڈ اپنے سر پر جمایا اور تیزی سے بولا، میں اپنی رپورٹ معمول کے مطابق بھیج دوں گا۔ اس شخص کو مرے ہوئے لگ بھگ 10 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ سراغ رساں فلیمنگ نے بے دہانی میں ہاں میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی سیمنٹ کے فرش پر بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے ان سنہری حروف کو اپنے جوتے کی نوک سے پیچھے کو کرنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں حروف یو پکڑا ہوا تھا جو اس نے مردہ شخص کے ہاتھ میں دبا ہوا پایا تھا۔ کبوتر کے کابک نما ایک باکس جس میں وہ تمام سنہری حروف رکھے رہتے تھے فرش پر الٹا اور خالی پڑا تھا۔ حروف ایم کا ایک پگھلا ایک گچھا اس لاش کے بے جان ہاتھ کے پاس بکھرا ہوا تھا۔ اوکے، اسے ڈھانپ دو، سراغ رساں فلیمنگ نے لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پیچھے موجود نیلی وردی میں ملبوس پولیس افسران میں سے ایک سے کہا۔ پھر وہ ان تینوں کی جانب پلٹ گیا جو خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ سرخ بالوں والی لڑکی اپنا منہ رومال میں چھپائے بے آواز رو رہی تھی۔ آل رائٹ، فلیمنگ نے کہا، اب اس کیس کی بات کرتے ہیں، مجھے دوبارہ سے بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا، اس کا نام پیٹریشیا مدے تھا اور وہ گل فروشی کے کاروبار کا علم حاصل کرنے کے لیے اس اسٹور میں نئی آئی تھی۔ فریڈ جینسن کی لاش اسی نے دریافت کی تھی جب وہ صبح بیسمنٹ میں چند کمرے لینے کے لیے نیچے آئی تھی۔ پولیس کو کس نے فون کیا تھا؟ فلیمنگ نے پوچھا۔ میں نے کیا تھا، لڑکی کی دائیں جانب کھڑے ہوئے بید نما دبلے پتلے نوجوان نے جواب دیا۔ میرا نام جیک اینگر ہے اور آرڈرز کی ڈلیوری کرتا ہوں۔ پیٹریشیا سیڑھیوں سے چیختی ہوئی اوپر آئی تھی تو اینگر، فلیمنگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے حروف یو پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ نوجوان کا چہرہ تمتما اٹھا، صرف اس بنا پر کہ یہ حروف
فریڈ کے ہاتھوں میں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ ڈیم اٹ، فلیمنگ نے تیزی سے کہا، اس کا کچھ مطلب ہے۔ اس نے حروف یو کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ تم لوگ ان حروف کو ربن پر جذبات کے اظہار کے طور پر چسپاں کرتے ہو، ہے نا؟ پیغامات کے طور پر۔ ان آخری الفاظ پر لڑکی نے اپنی نیلی آنکھیں بھینج کر بند کر لی اور اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ اس کے دبلے پتلے کندھے شولڈر اس کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں کپکپا رہے تھے۔ جیک اینگر نے دلاسا دینے کے لیے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے چھوا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پیٹریشیا، جیک اینگر نے نرم لہجے میں کہا۔ پیٹریشیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بائیں جانب کھڑا ہوا شخص پہلی بار بولا۔ وہ پست قد اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ اس کی کالی آنکھیں میں عداوت عیاں تھی۔ سنو مسٹر، اس نے فلیمنگ سے کہا، پیٹریشیا سے اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہم جو کچھ بتا چکے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ فلیمنگ نے اس شخص کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ یقیناً، اس نے اپنے شولڈر اچکاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن کسی نہ کسی نے تو سوالات کرنے ہیں۔ جیف نے یہ کیس میری جھولی میں ڈال دیا ہے، اب یہ ذمہ داری میری ہے۔ فلیمنگ سوچنے لگا کہ سراغ رساں ہونا اتنا پرکشش نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ خوف زدہ رہتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے بے تکلف ہوئے تو آپ الٹا ان پر برس پڑیں گے اور قتل کا الزام ان کے ذمہ دھر دیں گے۔ فلیمنگ نے پیٹریشیا کی طرف دیکھا تو اس نے تیزی سے آنکھیں پھیر لی۔ کوئی اور موقع ہوتا اور حالات نارمل ہوتے تو اس قسم کی لڑکی اتنی بھرپور توجہ پا کر ضرور مسکرانے لگتی۔ فلیمنگ نے ان خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس نے لڑکی کے چہرے کے تاثرات اس وقت بھی بھانپ لیے تھے جب جیف اینگر نے اس کا ہاتھ چھوا تھا، یا پھر اس کی وجہ سے یہ حقیقت رہی ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے حرف یو پیٹریشیا مرے کے آخری نام کا دوسرا حرف تھا۔ یہ لفظ مرڈر کا دوسرا حرف بھی تھا۔ تو کیا فریڈ جینسن کی کسی بات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ باس کہاں ہے؟ سراغ رساں فلیمنگ نے اچانک پوچھا۔ ڈیوس کون ہے جس کے نام پر یہ فلاور اسٹور ہے؟ اس نے یہ سوال اس چھوٹے قد اور مضبوط جسم کے مالک شخص سے کیا تھا۔ میرا نام ہرب مارٹن ہے، اس چھوٹے قد والے نے بتایا۔ اسٹور کا مالک تھامس ڈیوس ہے۔ وہ عام طور پر یہیں ہوتا ہے، لیکن پچھلے چند دنوں سے گھر پر ہے۔ اسے ہارٹ کا پرابلم ہے، اسے خبر کر دی گئی ہے۔ ہرب مارٹن نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر پر پولیس کو خوش آمدید کہے گا اور انہیں وہ سب بتا دے گا جو کچھ وہ جانتا ہے۔ اس بات پر سراغ رساں فلیمنگ کے چہرے پر مایوسی کے آثار امڈ آئے۔ مدد کرنے پر آمادہ افراد کو شاذ و نادر ہی ایسی کسی بات کا علم ہوتا ہے جو کارآمد ثابت ہو سکے۔ اس نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہی، پھر ان سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا جو اوپر مکان میں جا رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوں گا تو اچانک شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس نے ان تینوں سے کہا۔ پھر سیڑھیوں کے جنگلے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گہرا سانس لینے کے بعد پیٹریشیا سے دھیمے لہجے میں بولا، کیا یہ گل باس کی خوشبو نہیں ہے جو مجھے سنگھائی دے رہی ہے؟ پیٹریشیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
اور اس بڑی سی میز کی جانب اشارہ کیا جو ایک اندھیری دیوار کے پاس موجود تھی. وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس مزید گل باس بھی ہیں جو اوپری منزل پر دکان میں ہیں. فلیمنگ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. پھر وہ محتاط الفاظ میں گویا ہوا. گزشتہ ہفتے میں نے چند گل باس خریدنے چاہا تو مجھے بتایا کہ ان پھولوں کا سیزن 15 روز قبل ختم ہو چکا ہے. پھر تمہارے پاس یہ پھول کیوں کر ہیں؟ پیٹریشیا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی ہرب مارٹن بول پڑا. تم پھر ہم خوش قسمت ہیں ہے نا؟ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے خیال سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فلیمنگ نے دھیمے لہجے میں کہا. پھر وہ آگے کی جانب جھکا. تم جانتے ہو اس کا لہجہ سرد تھا. میرا نہیں خیال کہ میں تمہیں پسند کروں گا. اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنا رویہ اچھا رکھتا. یہ کہہ کر فلیمنگ اپنے ساتھیوں کی جانب گھوم گیا. تم لوگ اب لاش لے جا سکتے ہو اس نے ایک افسر سے کہا. پھر وہ سیڑھیوں چڑھنے لگا. اسٹور کا مالک تھامس ڈیوس مدد کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی بیتاب لگ رہا تھا. وہ چمڑے کی ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے چوڑے چہرے پر فقرات کے تاثرات نظر آ رہے تھے. اس کی انگلیاں اس کے ڈریسنگ گاؤن کے سامنے کے حصے پر بے دلی سے حرکت کر رہی تھی. جب وہ بولا تو اس کے سفید مصنوعی دانت روشنی میں چمکنے لگے. یہ بہت برا ہوا. واقعی بہت برا ہوا. فریڈ ایک عمدہ لڑکا تھا. بھلا کوئی اسے کیوں؟ اس کا کوئی دشمن تو نہیں تھا. تھامس ڈیوس کی بھویں جھک گئیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو کسی کے لیے الزام ثابت ہو لیکن وہ اور جیک اینگر دونوں ہی پیٹریشیا میں دلچسپی رکھتے تھے اور پیٹریشیا فریڈ جینسن کو ترجیح دیتی تھی. اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک مڑا توڑا پیکٹ نکالا. اس میں سے ایک سگریٹ مستقل پی اور اسے سلگا کر ایک گہرا کش لینے کے بعد گہرا نیلا دھواں اگلتے ہوئے بولا. اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ مائک سلوین نے تیزی سے سر ہلا دیا. دیکھنے میں وہ ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا تھا. میں نے متعدد بار خواہش کی کہ کاش وہ میرے پاس کام کر رہا ہوتا لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکے. فلیمنگ اپنی سگریٹ کی کش لیتا رہا. تھامس ڈیوس کا کہنا تھا کہ تم نے اسے دھمکیاں دی تھی. چھوٹے قد والے مائک سلوین کی نیلی آنکھیں پھٹ پڑیں. میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی لیکن میں ایسا کوئی مقصد ہرگز نہیں تھا. میں یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. اس کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے اور بعض اوقات مجھے اس سے حسد ہونے لگتا ہے. فلیمنگ سوچ میں پڑ گیا. آئی سی. اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا. تھینکس. اب میں چلتا ہوں. فلیمنگ مائک سلوین کے اسٹور سے نکل کے اپنی کار میں سوار ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا. وہ چمکدار حروف یو کہیں فٹ نہیں ہو رہا. یو اینگر میں بھی ہے, یو مدے میں بھی ہے, یو مرڈر میں بھی آتا ہے. وہ ٹریفک کی روانی میں ویسٹ سائڈ کے اس علاقے کی جانب رواں تھا جہاں فریڈ جینسن کی رہائش تھی. وہ صرف اینٹوں والے ایک ایسے مکان میں رہتا تھا جہاں کمرے کرائے پہ ملتے ہیں. وہاں ایک گرد آلود مچھلی کھڑکی میں کرائے کے لیے خالی ہے کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا. فلیمنگ نے لینڈ لیڈی سے جینسن کے کمرے کا نمبر پوچھا تو اس نے اپنی جھاڑو کا سہارا لیتے ہوئے اوپر جانے والے زینے کی طرف سیڑھیوں کی جانب اشارہ کر دیا. وہ ولسن
ولسن اور فنگر پرنٹس کے عملے کو پہلے ہی یہاں بھیج چکا تھا۔ فلیمنگ نے دستک دینے پر فریڈ جینسن کے کمرے کا دروازہ ولسن نے کھولا۔ فلیمنگ پر نگاہ پڑتے ہی وہ مسکرا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم جلد ہی یہاں پہنچ جاؤ گے۔ فلیمنگ نے تیزی سے اطراف میں نظریں دوڑائیں۔ تمہیں کیا ملا؟ اس نے ولسن سے پوچھا۔ ولسن نے ہاتھ پھیلا دیے۔ سب کچھ اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے کمرے کی ابتر حالت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں الماری کی درازیں کھلی ہوئی تھی، کپڑے فرش پر پھیلے ہوئے تھے اور بیڈ چاک شدہ دکھائی دے رہے تھے۔